ہر سمت ہو رہا ہے تماشا انسانیت کے نام پر، بکتا ہے آج سچ بھی سستا انسانیت کے نام پر۔ ایوان میں آئین بھی، این جی اوز کے ارکان بھی اٹھائے ہیں فریب کا پرچم انسانیت کے نام پر۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسیحا بنے ہوئے ہیں؟ بنائے ہیں لوگوں کو بیکاری انسانیت کے نام پر۔ انصاف بھی خرید لیا دولت کے زور سے، چھپتا ہے آج حق بھی انسانیت کے نام پر۔ حقوق الانسان اور کہیں حقوق النسواں کے نعرے، حقوق اللہ پر لگا دیے تالے انسانیت کے نام پر۔ جو نوالا چھینے پھر وہی بانٹے بھی ہیں، عجب ہے یہ تماشا انسانیت کے نام پر۔ سچ بولنا یہاں اب جرم سا بن گیا، ہر جھوٹ ہو رہا ہے سچا انسانیت کے نام پر۔ اے دنیا والو، جانور اور انسان میں فرق نہیں رکھا تم نے، پڑھا دیا سبق حیوانیت کا انسانیت کے نام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی من اتبع الہدی۔ آج ہم لفظ انسانیت پر بات کریں گے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسانیت دنیا بھر میں ایک دھرم بن چکا ہے، تو اس لحاظ سے آج کا ٹاپک بہت ہی حساس نوعیت کا ہے۔ اس لیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ اللہ کا فرمان ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے شعوب قبائل بنا دیے تاکہ تم آپس میں تعارف کرا سکو۔ یقیناً تم میں زیادہ تقوی والا ہی اللہ کے ہاں تکریم والا ہے، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ غور کیجئے کہ یہ آیت انسانوں کی تکریم کا معیار ایک لفظ میں بتا رہی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ لیکن دنیا کہتی ہے کہ تکریم تو اس انسان کی ہے جس میں انسانیت ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ انسانیت تو آپ کو ایک کتے میں بھی نظر آئے گی جو اپنی جان پر کھیل کر مالک کی جان بچاتا ہے۔ پھر کیا فرق ہے ایک کتے اور انسانیت رکھنے والے ایک انسان میں؟ اگر آپ قرآن بند کر کے غور و فکر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جانور اور انسان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ قرآن کھولیں گے تو اللہ نے جگہ جگہ اس فرق کو نمایاں طور پر واضح کیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے تقوی رکھنے والے انسان کی تمام تر خوبیاں بتائی ہیں۔ آپ آیت نکالیں اور ایک ایک کر کے پڑھیے اور غور کیجیے۔ اس میں سب سے پہلی خوبی آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی آیت میں یتیم، مسکین، غریب، معذور، سائل، قرابت دار، ہر ایک کی مالی مدد کرنے کا ذکر آیا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر کسی کی مالی مدد بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی محبت میں ہے، ایمان باللہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا متقی کی صفت میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ لوگوں کی مالی مدد کرنا نہیں، وہ دھرم کی شکل میں کی جانے والی انسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان اور آخرت میں جواب دہی کے تصور کی بنیاد پر ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب کا ذکر ہے، جس میں اللہ اور آخرت پر ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ تو اصل مدعا یہ ہے جو غور طلب ہے کہ انسانیت ایک ہندو میں بھی ہے جو بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، جس کے لاکھوں خدا ہیں، لاکھوں بھگوان ہیں۔ انسانیت ایک بدھ مت میں بھی ہے، انسانیت ایک مشرک میں بھی ہے جو درباروں پر غیر اللہ کے نام پر لنگر تقسیم کرتا ہے۔ انسانیت ایک ملحد میں بھی ہے جو اللہ کا انکار کیے بیٹھا ہے۔ انسانیت ایک عیسائی میں بھی ہے، انسانیت ایک یہودی میں بھی ہے، اور انسانیت ایک کتے میں بھی ہے۔ لیکن انسان کو تکریم کے درجے تک لے جانے میں جو صفت جانور سے ممتاز کر دیتی ہے وہ انسانیت نہیں بلکہ تقوی ہے، جو اللہ اور آخرت کے تصور سے جڑا ہے۔ جس انسان کو اللہ کا تعارف نہیں، جو انسان آخرت کی جواب دہی اور محاسبے سے غافل ہے، وہ انسانیت کرے بھی تو دھوکہ لگتا ہے، کیونکہ انسانیت وقتی طور پر انر سیٹسفیکشن کا ایک ذریعہ بن چکی ہے، جیسے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یاد رکھیے، انسانیت رکھنے والے کسی انسان میں تقوی کی صفت نہیں آتی، لیکن تقوی رکھنے والے انسان میں اللہ کے تعارف اور آخرت میں جواب دہی کے ڈر سے خدمت خلق کی صفت ضرور پائی جاتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے۔
انسانیت انسان تک محدود ہے، تقویٰ یا متقی ہونا خالق سے مخلوق تک کا سفر ہے۔ دیکھیے بات اس ترتیب کی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ کی کائنات بھی اسی ترتیب سے چل رہی ہے۔ اگر کائنات بھی خالق کو چھوڑ کر بس مخلوق کی پوجا پاٹ میں لگ جائے تو وہ خالق کی عبد یا غلام تھوڑی نہ ہوئی۔ بالکل اسی طرح انسان خالق کو چھوڑ کر انسانیت کو دھرم بنا بیٹھے ہیں، تو یہ انسان کی پوجا پاٹ کے مترادف ہے، انسان کو رب بنانے کے برابر ہے۔ اسی لیے قرآن کا دھرم انسانیت نہیں بلکہ تقویٰ ہے، جو انسان کو خالق سے جوڑتا ہے، پھر اس خالق کی محبت میں مخلوق سے۔ تو ایک مومن کا دین دھرم انسانیت، وطنیت، قومیت، لسانیت، علاقیت، رہبانیت، شیطانیت، حیوانیت اور روحانیت نہیں ہے۔ ہمارا دین ربانیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ تو ہم نے رب والا بننا ہے، انسان والا نہیں، روح والا نہیں، قوم والا نہیں، وطن والا نہیں، لسان والا نہیں، رہب والا نہیں۔ ہمارا مرکز محور بس وہ ذات ہے جو سب کا رب ہے، جس نے پیدا کیا اور ہدایت بھی دی۔ جب ہم اس ذات کو مرکز بنائیں گے تو اس میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ تقویٰ کی صفت انسان کو انسان پر زیادتی کرنا نہیں سکھاتی، لیکن یاد رکھیں کہ انسانیت کے نام پر دنیا رب کو بھول چکی ہے۔ جہاں انسانیت غالب ہو وہاں ہر انسان حق کے نام پر دوسرے انسان کے حق چھیننے کو بھی انسانیت کا نام دے رہا ہے، اور یہ منہ زبانی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اسی انسانیت کے نام پر دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے اس ترتیب پر غور کیجیے۔ اللہ پلس آخرت کا تصور، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ درست نہیں تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ انسان بھی نہیں جو انسانیت کا علم اٹھائے انسانوں کے خیر خواہ بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خوبصورت ترتیب جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، اشد حب للہ، اور لوگوں کو مال بھی دو تو علی حب ہی، یعنی اللہ کی محبت میں دو، کیونکہ اللہ سے محبت میں مال دینے کے پیچھے انسانوں کو بھکاری بنانا نہیں ہوتا، انسان کو وقتی امداد دے کر اس کی محتاجی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا، انسان کو ایک گھونٹ پانی اور ایک پلیٹ چاول کے لیے اس کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا، ننگے بدن ننگے پاؤں معصوم بچوں کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرنا نہیں ہوتا۔ یہ بس ایک دھرم، ایک خود ساختہ دھرم انسانیت کا شیوا ہے، لیکن تقویٰ اللہ سے محبت کا اتنا گھٹیا معیار نہیں کہ وہ انسانیت کے نام پر انسان کا ہی مذاق بنا دے۔ اس لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ حکومتی سطح پر عہدیدار ہوں، ذمہ دار ہو، اور مرکزی اتھارٹی سے للناس امن و مسابہ سے لوگوں کی محتاجی کا مستقل حل بتایا جائے، انسان کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا سکھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ خیرون اور اصلاحٌ کے الفاظ قرآن میں اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کی صلاحیتوں اور ان کے اختیارات میں اضافہ کر کے ان کی محتاجی کو ختم کیا جائے۔ صلاحیتوں کو وقتی امدادوں سے مارنے کا کام نہیں کرنا، ایسے لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کی ہر ضرورت کا سامان پہنچایا جائے، ان کے مسائل کا مستقل حل نکالا جائے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کا کام نہیں ہونا چاہیے، جو کہ موجودہ دور میں این جی اوز بخوبی کر رہی ہیں۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ یہ ایک بہت مشہور محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ضرورت سے بہت کم چیز ملنا یا کسی بڑی ضرورت کے مقابلے میں انتہائی قلیل مقدار میں امداد اور چیز کا ہونا۔ یہ محاورہ تب بولا جاتا ہے جب کسی کو اس کی بھوک یا ضرورت کے مطابق بہت ہی کم مقدار میں کچھ دیا جائے۔ تو اگر یہ محاورہ لفظ انسانیت کے لیے بولا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ انسانیت کے نام پر یہ این جی اوز کیا کرتی ہیں اس کا عالمی سطح پر ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا کی بڑی نامور تنظیموں میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل، ان میں جو گونجنے والی آواز ہے وہ ہے انسانیت۔ یہ تمام انسانیت کے نام پر بننے والی وہ عالمی تنظیمیں ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن یورپی ممالک سے بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ فنڈنگ انہی ممالک کے بیانیوں کو چلاتی بھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو ممالک آپ کو بہت زیادہ فنڈنگ کریں گے، آپ تھوڑی نہ چاہیں گے کہ آپ ان ممالک سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا آپ ان کو ناراض کر دیں۔ تو اس طرح یہ فنڈنگ بھی انڈائریکٹلی بیانیے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب وہ بیانیہ بھلے دو ممالک میں چھڑنے والی جنگ کا ہی ہو، انسانیت کے نام پر ظالموں کو ظلم کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ جیسے 2003 میں امریکہ اور عراق جنگ میں
WMD کا بیانیہ سامنے آیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ امریکہ اور اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا اور بنیادی جواز ویپن آف میس ڈسٹرکشن کو بنایا گیا کہ وسیع پیمانے پر یہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو انسانیت کے نام پر گھڑا گیا یہ بیانیہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن بعد میں یہ غلط ثابت ہوا، لیکن انسانیت کے نام پر لڑی گئی اس جنگ میں لاکھوں انسان قتل ہوئے اور پھر یہی قتل بعد میں جسٹیفائی بھی کیے گئے، یعنی ایک طرف انسانیت کا جنازہ نکلا اور دوسری طرف انسانیت کا علم بلند ہوا۔ اب حالیہ جنگ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی اور اب مذاکرات کے مراحل طے کر رہی ہے، اس میں بھی ایران پر جوہری ہتھیار بنانے اور انسانیت کے لیے خطرہ قرار دینے کا بیانیہ جاری ہوا تھا۔ ہمارا مدعا بس یہ ہے کہ انسانیت کے نام پر یہ سب دھندا چل رہا ہے، کیونکہ یہ جنگیں بھی ان تنظیموں کا انسانیت کے نام پر کاروبار چلاتی ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان دنوں میں بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کو بے گھر کرنا، معذور کرنا، مجبور کرنا، بھوکا پیاسا چھوڑ دینا، اور پھر یہ تنظیمیں انسانیت کا پرچم اٹھائے سامنے آتی ہیں اور اونٹ کے منہ میں زیرے کا کام کرتی ہیں۔ ان کو فنڈ دینے والے ممالک بھی وہی ہیں جو یہ بیانیہ لے کر آتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! تو دیکھا آپ نے کہ بن گیا نا انسان کا تماشا انسانیت کے نام پر۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی اگر آپ سنیں تو وہ زیادہ تر قوم پرستی، سیکیورٹی اور مفاد کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مائی جاب از ناٹ ٹو ریپرزینٹ دا ورلڈ، مائی جاب از ٹو ریپرزینٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹ، یعنی میرا کام دنیا کی نمائندگی کرنا نہیں بلکہ امریکہ کی نمائندگی کرنا ہے۔ وی ول آلویز پٹ امریکہ فرسٹ، اے نیشن وداؤٹ بارڈر از ناٹ اے نیشن۔ یعنی ٹرمپ کے نزدیک انسانیت لوکل ہے، اپنے ملک تک محدود ہے، بارڈر تک ہے، گلوبل نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ٹرمپ کا یہ کہنا غلط ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ کیسے غلط ہے۔ انسانیت کے تقاضوں کے مطابق سب سے پہلے تو وہ خود بھی ایک انسان ہی ہے نا، تو وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے اپنے اندر کے انسان کو خوش کرے گا تو ہی وہ اس کی انسانیت کہلائے گی۔ اس لیے اس کی انسانیت بارڈر تک ہے، اینڈ ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ، کیونکہ انسانیت اتنا چھوٹا لفظ ہے کہ اس کو گلوبلی ڈسکس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسانیت بس ایک انسان تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی سنو اور اس کی مانو۔ تو سننے والوں ذرا دھیان سے سنو کہ انسانیت نظریہ ضرورت کا دوسرا نام ہے، کیونکہ نظریہ ضرورت تو کسی قانون کو مانتا ہی نہیں، بس ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ہر انسان سب سے پہلے اپنی ضرورت کو پوری کرے گا تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ ایک نشئی کو آپ اس کی ضرورت کے مطابق نشہ دے دیں تو یہ انسانیت ہے۔ ایک جسم پرست کو اس کی ضرورت کے مطابق زنا کی اجازت دے دیں تو یہ انسانیت ہے۔ اس لیے باہر کے ملکوں میں ہومو سیکشولیٹی قانوناً جائز ہو گئی ہے، یہ انسانیت کے نام پر ہی تو ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ پوری کی جا رہی ہے۔ ایک بھوکے پیاسے کو ضرورت کے مطابق ایک چاول پلیٹ اور 2 گھونٹ پانی دے دیں تو یہ انسانیت ہے۔ بس انسان کی وقتی ضرورت کو پوری کرو۔ کردار بنانے سے اس انسانیت کو کوئی غرض نہیں ہے۔ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگتا ہے، انسان حیوانیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اختیارات سلب ہوتے ہیں، آزادی چھین کر ضرورت کا قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ بنا دو بھائی، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ انسانیت ہے۔ یہ انسانیت کے نام پہ چلتا کاروبار دیکھو، دل میں مگر مفاد کا چھپا ہوا غبار دیکھو۔ کل تک جو بانٹتے تھے ہمیں امن کے سبق، آج ان کے ہاتھ میں نفرت کی تلوار دیکھو۔ مجبور کی فریاد بھی ایک پروجیکٹ بنی، سنیں کہ مجبور کی فریاد بھی ایک پروجیکٹ بنی، انسان کی تذلیل کا یہ اختیار دیکھو۔ نعرہ تو انسانیت کا، حقیقت میں سودا، یہ کیسا خدمت کا ہے، نیا معیار دیکھو۔ تو قرآن کھولیے اور غور کیجئے کہ انبیاء نے انسانیت کے نام پر کوئی ایسا گھٹیا معیار نہیں بنایا، کوئی NGOs نہیں بنائی۔ انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا ہمارے عبد بن جاؤ، ہمارے غلام بن جاؤ، کیونکہ انسانیت انسانوں کو انسان کا غلام بنا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی ضرورت کا غلام بنتا ہے اور پھر اپنے سکون کے لیے دوسروں کی ضرورت کا غلام بن کر انسانیت کو ہی اپنا دھرم بنا لیتا ہے۔ نبیوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ رب والے بن جاؤ۔ انہوں نے تو انسانیت جیسے شرکیہ لفظ کو مقصد نہیں بنایا، کیونکہ ضرورت مقصد نہیں ہو سکتی، مقصد قربان نہیں ہوتا، ضرورتیں قربان کی جا سکتی ہیں، مقصد کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے
اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہا جا سکتا ہے، مقصد کے لیے گھر بار دھن دولت یہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، مقصد کے لیے جانیں تک قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ضرورت کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کے منہ سے نوالا تک چھین لیتا ہے، جانور بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ انسانیت جو ضرورت کا ہی ہمیں سبق سکھاتی ہے، انسانیت کے نام پر ایک بھوکے انسان کو آپ ضرورت کا غلام بنا کر اس کے اندر کی حیوانیت کو جگا رہے ہیں، اس کو ہڈی کے پیچھے ایک کتے کی مانند بنا رہے ہیں جس کو صرف اور صرف ہڈی سے غرض ہے۔ اسی لیے تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو نگران کے حوالے سے بہترین حالت میں تخلیق کیا ہے، یعنی اس کو اچھے برے کی پہچان دی ہے، اس کو فجور اور تقوی کو جاننے کی صلاحیت دے دی ہے، صحیح و غلط کا معیار اس کو بتایا گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو انتہائی پست ترین حالت میں گرا ہوا پایا، یعنی کہ انسان پھر حیوان بن گیا۔ اللہ کا فرمان ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو لوگ ایمان بالغیب لائے، یعنی اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، بنیاد درست ہے، اور ایسے اعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، یعنی معیاری کام کرتے ہیں، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو انسان کو حیوان بنتے دیر نہیں لگتی ہے، جہاں انسان اللہ کے معیار کو چھوڑ کر انر سیٹسفیکشن کے لیے خود ساختہ معیار بنا لے تو اس کو خود فریبی کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انسان اللہ اور آخرت کے کمزور ترین تصور کے ساتھ، یہاں پہ یہ تصور ہے ہی نہیں ہے، اچھے سے اچھے اعمال کر بھی لے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، انسانیت کر کے بھی وہ خسارے میں ہے، کوئی جنت نہیں کما رہے۔ قرآن میں انہی انسانیت کا دھرم بنانے والوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، غور کیجئے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خاسرین کی خبر ازر اعمال کے دیں؟ الَّذِينَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جن لوگوں کی کوشش دنیاوی زندگی میں ہی ضائع ہو گئی تھی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب وہ اچھے کام کیا ہیں؟ وہ اچھے کام یا تو مصنوعی عبادات کی شکل میں ہیں جو سوا سمجھ کر کی جا رہی ہیں، یا پھر انسانیت کی شکل میں وہ فلاحی کام ہے جو اللہ اور آخرت کے درست تعارف کے بغیر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ اور آخرت کا تصور ہی درست نہیں ہے، بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، ان کے بیکار اعمال کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا بھلا آپ کے پاس غاشیہ یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ کچھ چہرے اس دن شرمندہ ہوں گے، تھکا دینے والے عمل کرنے والے ہوں گے، اس دن وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب غور کیجئے ان آیات پر کہ اتنے اچھے تھکا دینے والے اعمال کے باوجود ایسا کیوں ہوگا؟ وہ تھکا دینے والے فلاحی اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم رسید کیوں ہوں گے؟ تو سوچئے، یہ وہ انسانیت ہے جس کی بنیاد ہی بگڑی ہوئی ہے۔ اب اصل میں وہ بنیاد کیا ہے؟ اگر اس بنیاد کے مطابق انسانوں سے بھلائی کی جائے تو اجر باقی رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یقیناً جو مومنین اور جو یہودی اور عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ کو بلا شرکت غیر حاکم مان لیں اور یوم آخرت کی جواب دہی کو قرآن کے مطابق تسلیم کرے، پھر معیاری کام کرے، پھر ان کے لیے ان کے رب کے پاس صلہ ہے، اس لیے نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں بہت واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ ایمان والا بھی مومن، اس کی بنیاد اللہ اور آخرت سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے بنیاد درست ہونی چاہیے، اس کے بعد عمل صالح کی بات آتی ہے، ورنہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اب سنیں کہ انسانیت کے نام پر بننے والی جماعتوں میں ہوتا کیا ہے، جو ایمان اور کردار کی بجائے بس لوگوں کو پیٹ کا پجاری بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا یا ایک انسان بھوک سے مر رہا ہوگا تو اس کو اللہ کی بات یا قرآن کی بات کیا خاک سمجھ آئے گی؟ یعنی حد ہوتی ہے، ایک ورس سنیریو بنا کر انسانیت کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔
بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ مرتے ہوئے انسان کو آپ قرآن سنائیں؟ ایک انسان وینٹیلیٹر پر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اس کو علاج کی سخت ضرورت ہے، ایسی حالت میں قرآن سنانا، تبلیغ کرنا کون سی سمجھداری ہے؟ اگر کسی کو کی جان پر بنی ہوئی ہے تو اس شخص کو آپ تبلیغ نہیں کریں گے، اس کی جان بچائیں گے۔ جان بچانا فرسٹ پریورٹی اور اللہ کا حکم ہے، اور اس وقت انسان کی جان بچانے کا عمل بذات خود ایک مقصد بن جاتا ہے۔ تو وہ بھی جان بچانا انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، وہ اللہ اور آخرت کے تصور سے وہ چیز جڑی ہوگی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ انسانیت کا نغمہ سنانے والوں کے ہاں مادہ پرستی انسان پرستی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر ہر انسان کو خوش رکھنا ہی انسانیت ہے تو آپ کے لیے یہ کرنا ناممکن ہے کہ ہر انسان کو راضی رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر انسانیت کا اپنا دھرم ختم ہو جاتا ہے اور انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا، یہی تو انسانیت میں اختلاف اور ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ سچ کا دھرم، دین اور مذہب اختیار کریں گے تو بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، اور یہ انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ انسانیت کے معنی بدلنے پڑیں گے آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کا پرچار کرنے والے اپنے رب کا تعارف نہیں کراتے کہ یہ انسانیت کا دین کس رب نے دیا ہے یا یہ کسی انسان نے بنایا ہے۔ انسانیت کے مذہب میں ایک خالق کا تصور نہیں ہے، اس دھرم میں ہر انسان ہی خدا بنا بیٹھا ہے جس کو خوش کرنا انسانیت ہے۔ اگر انسانیت کے مذہب والوں نے انسانیت کے مذہب اور اس کے خالق کا کوئی تعارف لکھا ہے تو اس کا کوئی پتہ بتائیں۔ باقی تو اکثر مذاہب اور ادیان والوں نے اپنی کتب خود لکھ کر ان کو الہامی قرار دے دیا ہے، اور ان کتب میں اللہ کا تصور خود ساختہ ہے جو درست نہیں۔ اسلام ایک ایسا دھرم، دین اور مذہب ہے کہ جس میں صرف اللہ جو کائنات اور انسان کا خالق ہے اس کا عبد بننے کا قولاً فعلاً اقرار کرنا پڑتا ہے، اور اسلام کے قوانین اللہ نے نازل کیے ہیں، اور اللہ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں اپنے رب ہونے کا تعارف کروایا ہے اور اپنے احکام کتاب میں نازل کیے ہیں، اور کتاب کی حدود سے باہر انسان کے بنائے ہوئے ہر باطل دھرم، مذہب اور دین کے غیر قرآنی رسم و رواج کا مسلم کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ اکثریت اس نازل کردہ حق پر ایمان نہیں لاتی۔ حق اور باطل مکس نہیں چل سکتے، اس لیے حق باطل کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر چلنے کا قرآن میں حکم نہیں ہے۔ اس لیے حق ماننے والوں کے لیے ابراہیم سلام علیہ اور اس کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے بھی منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ قرآن میں انسانیت نام کا کوئی دھرم، مذہب اور دین نہیں ہے۔ قرآن میں دین اللہ ہے، قرآن میں الحمدللہ ہے، لا تعبدوا الا اللہ ہے، اعبدوا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، ان الحکم الا اللہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین کیوں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ جو سماوات اور ارض میں ہے سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اہل کتاب کو کلمہ واحد یعنی ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور پیغام دیا جاتا ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد سلام علیہ کا یہ دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ اللہ کے دین پر متفق ہو جائیں اور اللہ کے سوا کسی شخصیت کی طرف دعوت مت دیں۔ اللہ کا فرمان ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے کلمہ واحد کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ واحد کے سوا کسی کے عبد نہ بنیں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اس آیت میں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کلمہ واحد اللہ کی طرف اور صرف اللہ کی نازل کردہ کتاب پیش کرو، اور اس میں کسی غیر اللہ کی شرکت نہ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسری ذات شریک نہ ہو، اور اللہ کے حکم قرآن کے ساتھ کسی غیر اللہ کی کتاب کا حکم شریک نہ ہو۔ یہی آفاقی دین اللہ کا ہے، اور تمام انبیاء اور اس کی اتباع کرنے والے اس ایک دین کی دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ان کا دین، دھرم اور مذہب انسانیت نہیں بلکہ اللہ کا دین قرآن ہے۔
آخر میں یہی کہوں گی کہ انسانوں سے بھلائی کرنا ایک اچھا فعل ہے، لیکن اس کو انسانیت کے نام پر دین یا دھرم بنا کر نہ کیا جائے، بلکہ وحدانیت ربانی ہونے کی بنیاد پر کریں۔ اللہ اور آخرت کا تصور درست کریں۔ اللہ کو مت بھولیں ورنہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے لوگوں کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ موجودہ دور کی اصطلاح خیرات سے لوگوں کی ضرورت کو چند روپوں میں تولنا، یہ کوئی انسانوں والا کام نہیں ہے۔ این جی اوز کے نام پر چندے لینا اور عارضی طور پر لوگوں کی بے سہارگی اور غربت کا مذاق اڑانا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے این جی اوز مستقل حل نہیں ہوتی ہیں۔ حکومتی سطح پر یہ مسائل حل ہونے چاہیے اور لوگوں کو مستقل حل دے کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تقویٰ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا انسانیت کے نام پر مادہ پرستی انسان کو انسان رہنے نہیں دیتی، بلکہ ضرورت کا غلام بنا کر حیوانیت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔